بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الاyyام نداولها بین الناس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں آپ کے سامنے افتخار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کامل اسٹوڈیو۔ جناب کے سامنے میں نے قرآن دی اے تلاوت فرمائی، جسے خدا بند عالم پیا فرمائندہ ہے کہ ہم ایام کو لوگوں کے اندر بدل بدل کر رہتے ہیں، تاکہ ایام مطلب دن ہیں، لوگوں کے اندر بدل بدل کر کے لائے ہوئے دن، اس واسطے چاہے انفرادی ہوئیں یا اجتماعی طور تے تبدیلیاں، مثلا کبھی دولت، کبھی غربت، کبھی خوشی، کبھی وقت تندرست ہے، کبھی بیماری۔ تو میرا محترم، جس سے مطلب ہے کہ رات ہوندی ہے تو دن دا قدر دا پتہ چلتا ہے، دن ہوندا ہے تو رات دی قدر دا پتہ چلتا ہے، بچپن ہے و جوانی، پھر ضعیفی، پھر موت ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اس اندر، اس کائنات دے اندر ایام لوگوں دے اندر بدل بدل کے لائن، تاکہ انسان اس دے اندر رہ کے زندگی کیویں گزارنا چاہیے۔ تو زندگی گزارنے واسطے رحمان اللہ نے غریب نبی بھی بھیجن اور امیر نبی بھی بھیجس۔ انہوں نے پہلا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، نمرود دا دور ہے، حضرت ابراہیم ہیں، جدوں ایڈے غریب ہیں، گھر مہمان آئیں تا گھر چ آٹے کوئی نہیں، جناب زہرا عرض کر دیے، اے اللہ دا نبی، گھر چ مہمان بھی آ گئے اور آٹا بھی گھر کوئی نہیں۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم ایک بوری چاہیے، صحرا دے اندر چلے گئے، بوری نو پر کی تنے مٹی نال گھر چین ایک کونے دے اندر رکھ چھوڑے نہیں۔ لازبا کافی دیر بیر چلے گئے، جدا کافی دیر تو بعد واپس پلٹیں، لٹھا نے جناب زہرا نے کھانا پیش کیتا ہے۔ کھانا جدا پیش کیتا نے حضرت ابراہیم پوچھ دیں، یہ کھانا کی دعا ہے؟ تو اس نے جناب زہرا عرض کر دیا، اللہ دا نبی، یہ وہ کھانا یہ دوست دے گھروں اپنے آٹا لائے ہوں گیا ہوں، وہ آٹا ہی آج تک میں اس دنیا تے، آج تک اس جیا آٹا میں ڈٹھا ہی کوئی نہیں، کیڑے خوبصورت اور پکیزہ کھانا تیار ہوئے۔ تاں اس لئے فوراً ہی اللہ دے نبی نے پیشانی جھکا کے آدھا سبحان ربی العلیٰ و بحمدے، بے شک پروردگار اللہ تو حقیقتاً دوستان دا دوست ہے۔ آواز قدرت ہے، اے میرے پیارے نبی، وچل ون نمرود دربار ون کے تے میرے لا الہ الا اللہ دا پرچار کر رہا۔ حقیقتاً ہے، نہ حضرت ابراہیم سوچیا، نہ کچھ اللہ دا حکم ملے، حضرت ابراہیم ٹرین دربار چ پہنچن، لا الہ الا اللہ دا پرچار کیتا نے۔ نمرود نے فوراً اپنے وزیراں مشیراں نو طلب کیتا ہے، آخر حکم فرماؤ اس شخص دے بارے کیا رہے ہے، اس دی کیا سزا ہے۔ فوراً جتنے بھی درباریاں یک دف ابھرن، فرمایا کہ اس واسطے کو ہے موت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس واسطے چانس نہیں ہے۔ تو میرا محترم ٹریا کس واسطے؟ لا الہ الا اللہ دی پرچار واسطے، لیکن سزائے موت ہو گیا، نہ کہ جب تک گٹھڑی بند کر دیو، اگ دے شولے بلند کرو، جے تک او اگ دے شولے بلند نہیں ہوندے، ایک بند کوٹھڑی جس نو قید کر دیو۔ حضرت ابراہیم نو بند کوٹھڑی قید کر دیتا گیا، جس لئے شولے بلند ہونے لگ گئے، حضرت ابراہیم نو پیش کیتا۔ حضرت ابراہیم بڑے مطمئن ہو کے آ رہے ہیں اور بلکہ حمد خود ثنا کر رہے ہیں۔ زافہ بنت نمرود نے ڈٹھے مکان دی چھتوں کہ ابراہیم اگلے پاسے آ رہے ہیں، بڑے مطمئن حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل آکھے اسی پروردگار اللہ تیرا ایک عابد ہے، یہ تیرے پرچار کر رہی ہے، تو بچاون تے آویں تا ذات تیری بچا تا سکتی ہے، لیکن وقت کیوں نہیں بچیں دا؟ آواز قدرت ہے، او جبرائیل، امتحان میرے خلیل دے، پریشان تو ہونے،
تو اس لیے اللہ فرمائے کہ جبرائیل ون اگر تیری مدد چاہتا ہے تو مجھے مدد کر رہا. جناب جبرائیل آئین پر وچھایا نے اللہ دے نبی نے تلے ڈٹھائے تو پوچھ دیں کیا وجہ ہے تو کہ کرنا آئے میرے امتحان خلل دیون آئے. تو اس لیے جناب ابراہیم عرض کر دیں میں تینوں بچاوین آیا کیا تینوں مدد ضرورت کائی نہیں. جناب ابراہیم عرض کر دیں میں مدد ضرورت ہے لیکن تیری نہیں میں نے اس رحمان دی ہے. چلا وان میرے عبادت خلل نہ دے. جدہ آگ سٹا کی حضرت ابراہیم نو آگ ٹھنڈی ہو گئی. حضرت ابراہیم آگ چینج بیٹھیں جی میں نمازی تشہد تے باندھا ہے اور انہاں آگ دے انگارے ان تسبیح کو بناتے حمد ثنا بیٹھا کریں دے. زافہ بنت نمرود اپنی مال دی چھاتو رٹھائے. حضرت ابراہیم میں آگ دے ویچے خدا دی حمد ثنا کر رہے خدا دی تسبیح کر رہے نعرہ قریب آ کیا دی اے ابراہیم کیا یہ آگ نہیں. فرمایا اے آگ ہے میں انسان ہاں واتیں جلیں دی کیوں نہیں. تے حضرت ابراہیم اس ضعف والے پاسے وے کیا دن اس تے حکومت تیرے باپ دی نہیں میرے رحمان دی حکومت ہے. جو تیرا بھی رحمان ہے تیرے باپ دا بھی رحمان ہے میرا بھی خالق ہے بلکہ پوری کائنات دا خالق ہے. اس لئے ضعف دی پہ واقعا تیرا خدا بھی سچا ہے اور تو بھی سچا ہے. فوراً اسلام قبول کی تس تو حکم کیوں ہے جس سزا موت ہے. حضرت جبرائیل آ کے انہاں پر ماریا تخت نو الٹ چھوڑیا. تو میرا محترم اس دنیا دے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے تا معصومین دی سیرت عمل کرنا پاسی. معصومین دی حالات زندگی پڑھو. اگر کوئی بندہ غریب ہے تو اس نے چاہیے کہ حضرت ابراہیم دی سیرت نو پڑھنا چاہیے. اگر کوئی شخص امیر ہے تو اس نے حضرت سلیمان دی سیرت پڑھنی چاہیے ہے. حقیقتاً ایسے بھی ہے بیان کر چھوڑے تھوڑے سامنے کہ نبی غریب بھی خدا نے بھیجن اور امیر بھی بھیج اس دنیا تے. فرمایا اگر امیر ہیں تو پھر فرعون اور نمرود بڑھان دی کوشش مت کر. اگر غریب ہیں تو ابلیس بڑھان دی کوشش مت کر. کل انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اس سے آگے ہمارا جو ٹاپک ہوگا دعا میں یاد رکھنا. والسلام.